اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے، ہر نبی کے لیے ایک قبلہ مقرر فرمایا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کے لیے الگ الگ قبلہ تھا، بہت ساری امتیں ہیں جن کے لیے ایک ہی قبلے کو منتخب کیا گیا، حکم دیا گیا اسی کا۔ تو اصل چیز یہ تھی کہ جس امت کو، جس قوم کو جس چیز کا حکم دیا گیا اس کے لیے وہی نیکی ہے۔ اب اگر کسی کو مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ان کے لیے اسی طرف نیکی تھی۔ ہمارے لیے شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس وقت وہی اللہ کا حکم تھا۔ جب مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز کا حکم ملا تو اب وہ بھی وہی اللہ کا حکم ہے، وہی عبادت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جس طرف بھی رخ کر کے جس قوم نے نماز پڑھی ہو، عبادت کی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ان کو پورا کیا ہو، تو قیامت والے دن جب سارے کے سارے جمع ہوں گے تو سارے کے سارے اپنے اپنے عمل کا بدلہ پا لیں گے، اپنی اپنی جزا پا لیں گے۔ اور آگے پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ اب آپ چاہے کہیں اپنے شہر میں ہو یا کہیں سفر میں ہو، جہاں بھی ہوں تو بس اپنا رخ قبلہ کی طرف رکھیں جب نماز ادا کریں۔ تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوران سفر یا جنگلوں میں یا راستوں پر بعض اوقات بالکل قبلہ کی وہ سمت معلوم نہیں ہوتی، تو اس میں پھر علماء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات سے یہ مسائل سمجھے کہ اندازے کے ساتھ رخ کر لیا جائے، اگر تھوڑا بہت اس میں فرق پڑ بھی جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ کہ انسان اپنی طرف سے قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ تھوڑا بہت فرق تھا تو وہ نماز ہو گئی، اس نماز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ ہمارے، یہ مشہور ہے کہ جی اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی، آپ نے سنا ہوگا کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی۔ تو اندھیرے میں نماز ہو جاتی ہے، یہ اس اندھیرے کی بات ہے، ایسا اتنا شدید اندھیرا کہ جس میں انسان کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ اس کا منہ کس طرف ہے۔ ہاں اگر تھوڑا بہت ہے یا انسان کو پتہ ہے مصلی سیدھا بچھا ہوا ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، مسجد ہے اور بالکل درست اندازہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، تو پھر اگر انسان اندھیرے میں کھڑا ہو کے بھی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اندھیرے کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اندھیرے کو صرف اس لیے کہا گیا، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا شدید اندھیرا ہو کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرا رخ کس طرف ہے، تو ایسے اندھیرے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ تھوڑی بہت روشنی کا انتظام کر لیا جائے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو نماز ہو جاتی ہے، بس اصل چیز ہے کہ قبلہ کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ تو اب وہ لوگ کہ جن کو صرف جھگڑنے کا ایک موقع چاہیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا، بس آپ ان کے لڑائی جھگڑا کرنے سے یا فساد ڈالنے سے یا مخالفت کرنے سے پریشان مت ہونا، بس اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمائے گا، اپنی نعمتوں کو کامل فرما دے گا۔ یہ ان آیات کا مختصر خلاصہ ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک جانب مقرر کی گئی، هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ اپنا رخ کرتے تھے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو پس تم ان چیزوں میں، ان جھگڑوں میں نہ پڑو۔ جس طرح پہلی امتوں کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا اور انہوں نے اپنے اپنے قبلے کی طرف، جس طرف اللہ کی طرف سے حکم ملا اسی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کی، تو آپ کو حکم آ چکا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب ان جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے نیکیوں میں آگے بڑھو۔ اب نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا مقابلہ کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگے یا جس زمانے سے بھی ہوگے، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر کے ایک دن میدان حشر میں کھڑا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ومن حیث خرجتا، آپ جس جگہ سے بھی سفر کے لیے نکلیں، یعنی کہ سفر میں بھی ہوں، فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو بس اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کریں۔
وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ کہ بے شک یہی آپ کی طرف رب کی طرف سے حق ہے، یہی آپ کی رب کی طرف سے آپ کو حکم جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اب دوبارہ سے پھر کہا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ اپنے شہر سے سفر کے لیے نکلیں یا کہیں سے بھی سفر کرنے کے لیے نکلیں، بس اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف رکھیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ جہاں بھی جا کر قیام کریں، جس علاقے میں بھی ہوں، جس قوم کا بھی علاقہ ہو، آپ کے لیے بس آپ یہی حکم ہے کہ آپ اپنا رخ اسی طرف کر کے رکھیں گے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ لوگوں کے درمیان آپس میں یا تمہارے ساتھ جھگڑنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ یہ میں نے شروع میں بات عرض کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص فضل فرمایا قبلہ مقرر کر کے، ورنہ ہم نے تو سر اسی پر پھاڑ دینے تھے دوسروں کے، ایک دوسرے کے کہ نماز کا رخ کس طرف کرنا ہے، ہم نے اسی پر جھگڑوں میں پڑے رہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے جو مقرر کر دیا تاکہ اب جھگڑے کا کوئی موقع نہ ہو، بس سب کو پتہ ہو کہ اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ہاں اگر اب بھی کوئی اس معاملے پر، اتنا عام معاملہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا کہ اس پر بھی کوئی جھگڑا کھڑا کرے گا تو وہ تو بہت بڑا ظالم ہوگا۔ پھر عام بندہ، شریف بندہ یا کوئی نارمل ذہن کا بندہ تو اس پر جھگڑا کھڑا ہی نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی جھگڑا کھڑا کرے فلا تخشوہم تو ان کے اعتراضات سے، ان کے جھگڑا کرنے سے نہیں ڈرنا۔ وخشونی بس میرا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت کے راستے پر چلو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنا خوف نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔